نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا یعنی ان کے بارے میں جو ملک کے اندر قوانین بنے نا ابھی تک یا عدالتی فیصلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کچھ جامع معنی سے گفتگو فرما دیں۔ ٹھیک، اچھا تو اس طرح ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قادیانی جو ہیں چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اس لحاظ سے ان کے جو کفریہ عقائد ان کی کتابوں میں درج ہیں اور قومی اسمبلی میں بھی یہ سب سارا کچھ راز ان کا فاش ہو گیا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو یہ ہر لحاظ سے جو آدمی بالخصوص قادیانی جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہم اسے ختم نبوت عام فہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بالاتفاق پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، زندیق ہے، واجب القتل ہے، مرتد ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً کوئی 100 آیات اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کم و بیش 210 احادیث مبارکہ اس موضوع پہ دلالت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب الہامی نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں۔ یہ تو ہے ختم نبوت۔ اب میں تفصیل میں جائے بغیر اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ قادیانی جو ہیں یہ چونکہ منکرین ختم نبوت ہیں، پاکستان میں یہ ایک نئے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو متعارف کرواتے ہیں ایز اے نبی، بلکہ نعوذ باللہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ان کی کتابوں میں، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی کتابوں میں اور مرزا قادیانی کے جو پیروکار ہیں انہوں نے اپنے رسائل میں، کتب میں جو کچھ انہوں نے بھی یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ تحریر کیا۔ اگر کسی قادیانی کو یہ نہیں معلوم یا وہ کوئی قادیانی کہتا ہے یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو یہ اس کی غلطی ہے، جبکہ جس بندے کو وہ نعوذ باللہ نبی، رسول، مسیح، موعود مانتے ہیں اس کی کتابوں میں یہ عقیدہ درج ہے، وہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ قادیانی یہ عقائد شائع کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، مسلمانوں کو مرتد بناتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، ویزے کا، رشتے کا، دولت کا، لیکن جب ان سے فارم فل اپ کرواتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا اور آپ کا کچھ زیادہ اختلاف نہیں، چھوٹا سا اختلاف ہے، آپ کہتے ہیں امام مہدی نے آنا ہے، ہم کہتے آ گئے۔ وہ مسلمان اس چھوٹے سے مسئلے میں پھنس جاتا ہے اور نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ لیکن اصل صورتحال وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ مسلمانوں سے بالکل ڈفرنٹ اور کفریہ اور زندیقانہ اور مرتدانہ ہے۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ قادیانیوں کو ان کے کفری عقائد کی بنا پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، کیونکہ یہ ایک نئے نبی، نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی، رسول مانتے ہیں، اس کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اس کے بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، اس کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، اس کے شہر کو مکہ مدینہ کہتے ہیں، اس پہ اترنے والی نعوذ باللہ نام نہاد وحی کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک تحریک چلی، وہ تحریک کا پس منظر بھی تھوڑا سا ذرا بڑا ہے کہ بچوں جا رہے تھے ہمارے مسلمان بچے سیر کرنے کے لیے پشاور، راستے میں انہوں نے ربوہ میں ٹرین کھڑی ہوئی تو لٹریچر تقسیم کیا، بچوں نے لینے سے انکار کر دیا، طالب علموں نے، اتنا دل آزار لٹریچر تھا، گستاخانہ لٹریچر تھا۔ چنانچہ جب گاڑی چلے گئی، جب واپس آئی تو گاڑی کو روکا گیا، اس بوگی پہ حملہ کیا، بچوں کو زخمی کیا۔ اس کے بعد 1974 کی تحریک شروع ہوئی۔ یہ 29 مئی 1974 کا واقعہ ہے، ان بچوں کو جو وہاں تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، یہ سمدانی ٹربیونل میں یہ سارا کچھ درج ہے۔ اس کے بعد
ایک تحریک چلی پورے ملک میں، جتنے بھی ہمارے سیاسی، ہمارے مذہبی رہنما تھے، ہمارے مشائخ تھے، علماء کرام تھے، بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا، ساری جماعتوں کو، رہنماؤں کو اکٹھا کیا۔ اس کے بعد ایک تحریک چلی کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے قومی اسمبلی میں تمام دوستوں کی مشاورت کے بعد ایک قرارداد پیش کی ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی۔ اس کے بعد وہاں پہ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث زہری رحمۃ اللہ اور دیگر بزرگ جو تھے تمام مسالک کے، بھرپور کوشش کی۔ وہاں پہ قادری جماعت کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر آیا، بھٹو صاحب کی موجودگی میں پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار صاحب نے قادیانی سربراہ پہ جرا کی، ان کو ایک ایک کتاب دکھائی، مسلمانوں کو ان کے جن عقائد سے اختلاف تھا، جو گستاخ تھے، دل آزار تھے، وہ سارے ان کی کتابوں سے دکھائے۔ مرزا ناصر جو قادری جماعت کا سربراہ ہے، اس نے سارا کنفیس کیا، اعتراف کیا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، یہ ہماری کتابوں میں درج ہے۔ پوری قومی اسمبلی براہ راست اس کو دیکھ رہی تھی، تمام ممبر۔ بھٹو صاحب کی موجودگی میں حفیظ پیرزادہ وزیر قانون تھے، اپنا یہ فاروق علی خان صاحب سپیکر تھے۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ سارا کیس لڑا ہے اور ان کو تیاری ہمارے بزرگ کرواتے تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ چنانچہ پھر گنجائش ہی کوئی، جب ایک ملزم اعتراف کر لیتا ہے کہ یہ میرے عقائد ہیں، یہ ہم 13 دن کی بحث ہوئی، یہ ساری کاروائی شائع ہو چکی ہے اور ساری کاروائی جو ہے حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب نے 5 جلدوں میں یہ مرتب کر دی ہے۔ اور اگر کسی نے آن لائن دیکھنی ہو تو وہ بھی ویب سائٹ پہ www.endofprophethood.org پہ یہ موجود ہے۔ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے آئین کے تحت غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اب پاکستان کا آئین جو ہے وہ سیاسی طور پہ اس ملک کو چلانے کے لیے ایک وہ مضبوط کتاب ہے جس میں پورے پاکستان کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر آدمی کا وہاں لکھا ہوا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، مثلا آرمی چیف کے کیا فرائض ہیں، سپیکر نے کیا کرنا ہے، پریزیڈنٹ نے کیا کرنا ہے، وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے، وزیر اعلیٰ نے کیا کرنا ہے، چیف جسٹس نے کیا کرنا، ان کے تمام کی حدود، قیود، ان کے سرگرمیاں وہ پوری لکھ دی ہیں کہ کوئی کسی آگے نہیں جا سکتا، یہ اس کے کام اس نے کرنے ہیں۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قادیانی ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ یہ 7 ستمبر 1974 کو ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ قادیانی اذان دیتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں، غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے، شاعر اسلامی استعمال کرتے تھے، مرزا قادیانی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین لٹریچر میں، تقریروں میں، تحریروں میں جلسے کرتے تھے۔ تو بڑی پریشانی ہوئی۔ چنانچہ 10 سال بعد مطالبہ ہم کرتے رہے، ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی، چنانچہ 26 اپریل 1984 کو ہمارا مطالبہ منظور ہوا اور ہم نے حکومت کے سامنے یہ رکھا تھا کہ صاحب یہ بتائیں، جب یہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو جناب یہ اذان کیوں دیتے ہیں اپنی عبادتگاہ میں، اپنی عبادتگاہ کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ تو مسلمان تو اذان سنتا ہے، ان کی عبادتگاہ میں چلا جاتا ہے، یہ بندے کو گھیر لیتے ہیں اور ویزے کا لالچ، رشتے کا لالچ، پیسوں کا لالچ دے کے بندے کو مرتد کر لیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ بالکل سالڈ تھا۔ چنانچہ حکومت نے ہمارا مطالبہ مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے یہ کیا کہ 26 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری ہوا اور کہا کہ کوئی قادیانی خواہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ اگر اپنے آپ کو وہ نان مسلم ہے، آئین کہتا ہے۔ آرڈیننس نے کہا کہ اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا 3 سال قید ہوگی، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہے گا، کوئی اور نام رکھے، اذان نہیں دے سکتا، شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بھی شاعر اسلامی ہے۔ اور ہمارے جو مذہبی القابات ہیں ہمارے بزرگوں کے، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام، رحمۃ اللہ علیہ، یہ استعمال نہیں کر سکتا شاعر، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی وہ نان مسلم ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں، اسے اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ تعزیرات پاکستان جو ہے، قانون کی کتاب تعزیرات پاکستان کی دفعہ جو ہے 298 سی میں درج کر دیا گیا کہ اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے
اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اگر کوئی قادیانی شاعر اسلامی استعمال کرے، اگر کوئی قادیانی مرزا قادیانی کو نبی کہے، اگر کوئی قادیانی اذان دے، اپنی مسجد کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہے، اس پہ 298 کے تحت پرچہ درج ہوگا اور 3 سال قید ہوگا۔ اس کے بعد قادیانی اس آرڈیننس کو لے کے وفاقی شرعی عدالت میں چلے گئے، ان سے جا کے کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ عدالت نے پھر وہی جو اسمبلی میں ہوئی تھی وہ ساری کتابیں ان کے سامنے رکھی کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ مرزے پہ درود بھیجتے ہیں، آپ مرزے کی وحی کو قرآن کہتے ہیں، آپ مرزے کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، ہم آپ کو کس طرح مسلمان تسلیم کر لیں؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری مانتے ہیں۔ تو لہٰذا عدالت نے، وفاقی شرعی عدالت نے 1984 میں فیصلہ دیا اور کہا کہ آرڈیننس بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کے بعد قادیانیوں نے ملک میں ایک بغاوت کی صورت پیدا کی، چوتھا خلیفہ پھر آ گیا، تیسرا مر گیا، ناصر پھر طاہر آ گیا۔ تو طاہر نے تمام مسلمان قادیانیوں سے کہا کہ آپ نا اذانیں بھی دیں اپنی عبادت گاہوں میں اور اپنے سینوں پہ اپنے یہ بیج لگائیں جس پہ کلمہ لکھا ہو۔ لہٰذا کیونکہ وہ نہیں لکھ سکتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان یہ نہیں کر سکتے، وہ محمد سے پڑھا مرزا غلام احمد قادیانی لیتے تھے، مسلمان برداشت نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ان پہ مقدمات درج ہوئے، سزائیں ہو گئیں، سزائیں ہوئیں تو ہائی کورٹ میں اپیلوں میں چلے گئے۔ جب ہائی کورٹ میں گئے تو 1-2 ہائی کورٹس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ نہیں جی آپ بالکل غلط کر رہے ہیں، قادیانیوں سے کہا بالکل غلط کر رہے ہیں، آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا قادیانی سپریم کورٹ چلے گئے۔ آخری فیصلہ ظہیر الدین بنام سرکار 1993 1993 SCMR میں یہ درج ہے، اور اس کا ظہیر الدین بنام سرکار 1993 SCMR اور اس کا پیج غالباً ہے 1819 یا 189، یہ وہاں پہ فیصلہ موجود ہے۔ میں اپنی ساری بہنوں سے درخواست کروں گا کہ کبھی ٹائم ملے تو اس فیصلے کو ضرور پڑھیے گا، یہ بہت زبردست فیصلہ ہے، بہت کمال فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب تک کوئی اور فیصلہ ایسا نہیں آیا جو یادگار ہو، لیکن یہ فیصلہ اس قدر یادگار ہے کہ اس میں 3 چیزیں سپریم کورٹ نے بڑی کمال لکھی ہے۔ مثلا سپریم کورٹ میں یہ گئے اور کہنے لگے جی ہمارے حقوق پاکستان میں سلب ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق نہیں کوئی دے رہا، تو ہمیں حقوق چاہیے، ہمارے آئین ہمیں حقوق دیتا ہے لیکن ہمیں مسلمان یا حکومت ہمیں حقوق نہیں دیتی۔ تو سپریم کورٹ نے اس کے جواب میں ان سے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ حقوق تو مانگتے ہیں آئین کے تحت، لیکن آئین آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، آپ آئین کی وہ غیر مسلم والی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ غیر مسلم ہیں، آپ ڈکلیئر کریں، لکھیں، یہاں لکھ کے دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں۔ جب آپ غیر مسلم ہیں تو پھر آپ حقوق لے لیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے ایک جملہ لکھا، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ چونکہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو تو دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے، یہ کہہ کے سپریم کورٹ نے ان کی ریٹ خارج کی۔ اس کے بعد اسی فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک اور بات لکھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی، آپ کا لٹریچر دیکھا، مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں دیکھی، مرزا قادیانی کے بیٹوں کی کتابیں دیکھی، اور ہم حیران پریشان ہوئے ہیں کہ آپ کے عقائد اس قدر کفریہ، اس قدر غلیظ، اس قدر دل آزار، اس قدر گستاخانہ، اس قدر مرتدانہ، اس قدر زندیقانہ ہے کہ ہم حیران ہو گئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ نے اپنا جملہ لکھا، یہ غور سے سنیے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا اگر ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی جا کے تبلیغ کریں تو گویا ہم سلمان رشدی کو اجازت دے رہے ہیں، سلمان رشدی کو اجازت دے رہے ہیں کہ جا کے وہ تبلیغ کرے۔ سلمان رشدی کون ہے؟ وہ سلمان رشدی وہ تھا جس نے انگلینڈ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انگلش میں ایک کتاب لکھی تھی، دی سٹینک ورسز۔ اس پہ پوری دنیا میں کہرام مچ گیا تھا اور پوری دنیا کے علماء کرام نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ یعنی ان بٹوین لائن سپریم کورٹ نے قادیانیوں سے یہ کہا کہ آپ سلمان رشدی کی طرح ہیں، گستاخ ہیں، آپ گستاخ رسول ہیں۔ یہ لکھا۔ نمبر آخری میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ لکھا سپریم کورٹ نے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھو ایک مسلمان جو ہے چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اعمال اس کے کتنے کمزور کیوں نہ ہوں،
لیکن اس کے دل میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بے پناہ محبت ہے، لامحدود محبت ہے، غیر مشروط محبت ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نمود جان قربان کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہے. انہوں نے ایک حدیث بھی لکھی اس میں جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک، یعنی وہ اس کے نزدیک حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کی ہمشیرہ، اس کی والدہ، اس کے والد، اس کی کاروبار، اس کی نوکری، حتیٰ کہ اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ تمام رشتوں سے زیادہ، اپنی نوکری سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرے گا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، ادروائز وہ اس کا ایمان فارغ ہے. یہ حدیث لکھی سپریم کورٹ نے، بخاری شریف کا، مسلم شریف کا حوالہ نیچے لکھا اور ساتھ کہا کہ دیکھو تم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے ہو، اور جس بندے کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے، وہ پاگل آدمی، مخبوط الحواس آدمی، ایک اسٹوپڈ انسان ہے، آپ اس کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو اور مسلمان کے سامنے کہہ رہے ہو، لٹریچر تقسیم کرتے ہو. اور اگر مسلمان جو سوال کیا سپریم کورٹ نے قادیانی سے کہ اگر مسلمان اس بنا پہ تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں مارتا نہیں ہے، تو حدیث کی روح سے تو وہ کافر ہے کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی توہین ہو رہی ہے کہ چغل آدمی کو، ایک غلیظ انسان کو محمد رسول اللہ تمہارے سامنے لٹریچر میں تقسیم کر رہے ہیں. اور اگر وہ مسلمان آپ کو لڑتا ہے، مارتا ہے، تو بھائی سارے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. تمہیں پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو، اور انسان بنو اور آئندہ خبردار. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، لٹریچر تقسیم کرے، شاعر اسلامی استعمال کرے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، تو قادیانی کو تعزیرات پاکستان کے تحت 298 سی کے تحت 3 سال کی قید ہوگی. لیکن اگر کسی قادیانی نے کلمہ پڑھا، یعنی کلمہ سے مراد ہے کلمہ وہ ڈسپلے کرتا اپنے گھر کے باہر، اپنی دکان کے باہر، کیلنڈر پہ، یا وہ تو چونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے حوالے دیے سپریم کورٹ نے اور کہا کہ اگر وہ کلمہ استعمال کرتا ہے تو چونکہ وہ محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس پہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 نہیں بلکہ 295 سی لگے گی، جس کی سزائے موت ہے. یہ توہین رسالت ہے. تعزیرات پاکستان میں 295 سی کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے اس پہ 295 سی لگے گی، جس کی سزائے موت ہے. لہذا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صاحب آئندہ آپ ایسی باتیں نہیں. اب میں ساری گفتگو کو سمرائز کرتا ہوں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا نمبر 1 یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے آئین کے تحت قادیانی غیر مسلم ہے. اس کی شک نمبر 260 کے تحت 260 کے تحت قادیانی غیر مسلم ہے. اپنے آپ کو مسلمان نہیں، کون کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے. آئین کہتا ہے یہ غیر مسلم ہے. کسی بندے کی جرت نہیں پورے پاکستان میں قادیانی کو مسلمان کہے. کیوں؟ اگر وہ کہے گا تو آئین کا باغی ہے. آئین کہتا ہے قادیانی غیر مسلم. نمبر 2 اگر کوئی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اپنے آپ کو مسلمان کرے، اپنے مذہب کو اسلام کہے، یا کوئی لٹریچر تقسیم کرے، تبلیغ کرے، تو تعزیرات پاکستان کی 298 سی جس کی سزا 3 سال قید ہے، پرچہ درج ہوگا. اگر کوئی قادیانی سے لٹریچر میں کلمہ برآمد ہو جاتا ہے، اپنی عبادت گاہ پہ کلمہ لکھا ہے یا وہ کلمہ گھر کے باہر لکھا ہے یا اس کی پاکٹ سے برآمد ہو جاتا ہے، دین اس پہ 295 سی لگے گی، جس کی سزائے موت. یہ 3 چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اگر کہیں قادیانی پورے پاکستان میں، آپ کے محلے میں، شہر میں اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے، لٹریچر تقسیم کرتا ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں، لڑنا نہیں ہے. آپ کسی بھی وہاں کے جو جید علماء کرام ہیں، جو بااثر کونسلر وغیرہ، MNA MPA، کسی کو لے کے تھانے جا کے اپلیکیشن دیں، آئین کا حوالہ دیں، 298 سی کا حوالہ دیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کروائیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. وما